السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے. اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے، ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچائے، آمین ثم آمین. تو چلیں آج کے ولاگ کو کرتے ہیں سٹارٹ. اور یہ وہی والا ولاگ ہے جس کا آپ سب کو بے صبری سے انتظار تھا. مجھے بہت سارے کامنٹس آ رہے تھے کہ آپ وہ والا ولاگ کب اپلوڈ کریں گی جب آپ باہر گئی تھی اپنی پوری فیملی کے ساتھ. تو بس میں نے کہا کہ میں جلدی سے ایڈٹ کر کے تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں. اور ہم جا رہے ہیں دوسرے کنٹری تو خیر ہم لوگ نہیں جا رہے، دبئی سٹی جا رہے ہیں. ہاں کنٹری ہو گئے نا، اتنا ان لوگوں نے مشکل بنا کے رکھا ہے. واقعی بارڈرز بھی بن گئے ہیں اور جاتے وقت پی سی آر کرنا پڑتا ہے، 6 ڈے پہ بھی پی سی آر اور 8 ڈے پہ بھی. تو حالانکہ ہم نے ویکسینیشن جو ہے وہ ویکسینز لگوا لیے، لیکن ویکسین کا صرف فرسٹ ڈوز لگوایا. سیکنڈ ڈوز ابھی ریسنٹلی ہمیں لگنے والا ہے. ہاں 2-3 دن کے بعد. ہاں بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے. خیر یہ دیکھیں ہم پہنچ گئے ہیں دبئی. اور دبئی جو ہے وہ ہم بہت جلدی پہنچ گئے تھے کیونکہ صبح میں رش نہیں ہوتا، آپ لوگوں کو پتہ ہے. ہم لوگ تقریباً 10:30 تک گھر سے نکلے تھے اور پہنچتے کتنا ٹائم ہو گیا تھا؟ 11:30 کہ 11:40 تک ہم لوگ پہنچ گئے تھے. پھر اس کے بعد اور ہم نے کہا کہ ہم سب سے پہلے دبئی مال جائیں گے، وہ بھی کس چیز کے لیے؟ البیک کے لیے. ہاں کب سے اس کو انتظار تھا، اس کا فرینڈ سب چلے گئے تھے، اس کے سارے فرینڈس البیک چلے گئے تھے اور وہ سنیپس پوسٹ کر رہے تھے، تو اس کا بھی دل چاہا کہ میں بھی لوں گا. ہاں تو ہم نے کہا جب بابا فری ہوں گے تو تب ہم جائیں گے نا. البیک واقعی بہت مزے کا تھا، ماموں کو بھی مزے کا لگا ہے نا. ہاں اچھا مزے کا تھا، رش بہت زیادہ تھا. برگرز بھی کافی مزے کے تھے اور نگٹس، اسپائسی والے نگٹس تو ہمیں کافی مزے کے لگے. جب ہم لوگ گھر پہ تھے تو ارحم نے مجھے کہا کہ دبئی مال میں جو ہے وہ بہت زیادہ کووڈ پازیٹیو کیسز نکل آتے ہیں. تو میں نے کہا کہ بس تم نے مجھے یہ بتا دیا، میں نہیں جاؤں گی اندر. تو وہ زبردستی مجھے اس نے کہا کہ نہیں تم جاؤ گی اور کافی مزہ آئے گا. میں نے کہا کہ چلو میں چلی جاتی ہوں، لیکن پھر میں باہر بیٹھوں گی، میں اندر نہیں بیٹھوں گی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ گرمی کی وجہ سے باہر کوئی بھی نہیں ہوگا اور تازی ہوا ہے تو صحیح رہے گا. لیکن پھر ماما آ گئی، ماما نے زبردستی ہمیں جو ہے وہ اندر بٹھایا. ماما نے کہا کہ گرمیاں پاگل ہو گئی ہو کہ باہر بیٹھو گی. ہاں تینوں باہر بیٹھ گئے تھے، بابا ان کا اور وہ ایان اور یہ عائشہ، یہ تینوں ایک جیسے ہیں. میں نے کہا بیٹھ جاؤ، اتنی سخت گرمی تھی. میں تو اندر جلدی سے آ گئی. میں نے کہا نہیں میں پاگل تو نہیں ہوں. پھر اندر لے کر آئی. پھر یہ کہہ رہی تھی میں کھانے کے ٹائم وہ نہیں اتاروں گی ماسک. میں نے کہا اچھا پھر گاڑی میں لے کر جاؤ، پھر گاڑی میں ہی کھا لینا، وہ بھی اتنا ٹائم لگے گا. ہاں لیکن پھر میں نے کھا لیا اینڈ میں، کیونکہ یہاں دبئی مال میں بہت رش ہوتا ہے، بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. ایون کہ ابوظہبی میں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ٹیمپریچر وغیرہ سب کو چیک کرتے ہیں مالز میں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں لیکن پھر بھی تھوڑا سیف ہوتا ہے. کچھ نہیں ہوتا اس سے. دبئی مال میں ایسا نہیں کیا. اتنا بڑا مال ہے، کرنا چاہیے سب کا ٹیمپریچر چیک، لیکن بالکل بھی نہیں ہوا ایسا. ان کو اتنا عجیب لگ رہا تھا بچوں کو. واقعی. تو لنچ وغیرہ کر لیا تھا، اس کے بعد ہم فوراً چلے گئے تھے اپنے ہوٹل، جہاں سے ہم نے بکنگ کی تھی. آن لائن ہی بکنگ کر لی تھی کیونکہ پھر اینڈ میں پھر بہت مسئلہ رہتا ہے جب آپ آن لائن بکنگ نہیں کرتے. ہلٹن ہوٹل میں ہم نے بکنگ کی تھی. اور جیسے ہی ہم وہاں پہ پہنچ گئے، ہم نے روم وغیرہ دیکھا. تو اصل میں وہ روم ہم نے اس لیے چوز کیا تھا کیونکہ اس سے جو ہے وہ برج خلیفہ کا بہت ہی پیارا ویو جو ہے وہ دکھائی دے رہا تھا. لیکن جب ہم وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے وہ والا روم بک کیا ہی نہیں. ہاں ان کی اتنی پلان تھی بچوں کی، وہ کہہ رہے اپنے دوستوں کو ہم جلائیں گے کہ یہ دیکھو ہمارے کھڑکی سے وہ ونڈو سے وہ نظر آ رہے ہیں، برج خلیفہ نظر آ رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اسنیپ چیٹ پہ ہم وہ سٹوری ڈالیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. میں نے کہا بس یہ کینسل کرو. تو ہم وہاں سے پھر چلے گئے اور ہمارے لیے بہت پرابلم ہوئی. ہم نے دبئی میں بھی بہت سارے ہوٹلس جو ہیں وہ چیک کیے اور پھر ہم شارجہ آ گئے. تو شارجہ میں یہ آئیبس ہوٹل تھا، تو شکر ہے یہ ہمیں اچھا لگا تو ہم آ گئے یہیں پہ. ہاں ان کی بابا تو نہیں مان رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے دبئی میں نہ ملے تو اچھا ہے، کیونکہ پھر کووڈ کا ایشو بھی رہتا ہے، وہاں پہ بہت رش ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. ہاں تو اور بس بابا نے کہا کہ اگر ہم دبئی میں ہوٹل میں اسٹے کریں گے تو رات کے وقت ادرک کھایا کرو. ہاں سب وہ کہہ رہے تھے ادرک کھایا گا. میں نے کہا ہاں اتنا ٹرپ گرمی میں نکلے اور یہاں سے ادرک بھی کھائے، اوپر سے گرمی. ڈبل گرمی ہو جائے گی. ڈبل گرمی ہو جائے گی. میرے تو پتہ نہیں، مجھے جیسے میں ادرک کھا لیتی ہوں اتنی خارش ہوتی ہے، میرے کمر میں اتنا خارش ہوتی مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. میں نے کہا نہیں میں ادرک نہیں کھاؤں گی. تو بس پھر آئیوس ہوٹل میں ہم نے 2 رومز بک کیے. دونوں رومز جو ہیں وہ بالکل سیم ایک جیسی تھے. یہ کہہ رہی تھی میں تو یہاں پہ ایسے آ گئی جیسے کوارنٹین کسی نے مجھے کیے.
واقعی مجھے ایسے ہی فیل ہو رہا تھا, اور مجھے اپنے روم کی اتنی یاد آ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں. میں نے کہا کہ بس مجھے اپنے گھر جانا ہے واپس. جب چھوٹی تھی پاکستان گئی تھی 1 سال کی تھی, جب پورا دن اچھا سا کھیلا, اچھا سب کچھ کیا, رات کو میرے پاس آ کے بیٹھ گئے, بابا کے پاس بیٹھ گئی, بابا ہمیں اپنے گھر جانا ہے, بابا ہمیں اپنے گھر جانا ہے. رونے لگی. بابا کہہ رہے تھے نہیں گھر نہیں جا رہے ابھی, انشاءاللہ وہ 1 مہینے کے بعد جائیں گے. وہ رونے لگی, کہہ رہی نہیں مجھے اپنے گھر جانا ہے. میرے ساتھ شروع سے ہی ایسے ہی ہے, مجھے اپنے گھر میں ہی مزہ آتا ہے. ہاں بہت زیادہ اس کو اپنے گھر کی عادت ہوتی ہے بہت, مطلب. تو خیر دیکھیں یہ میرے کپ کیکس کی کیا حالت ہو گئی ہے. میں اتنی خوش تھی جب میں نے بنائے. چاکلیٹ حلوہ چاکلیٹ کا حلوہ بن گیا. واقعی سارے کپ کیکس میرے خراب ہو گئے, کیونکہ گاڑی میں تو خیر اے سی بھی ہوتی ہے, لیکن ہم دبئی مال گئے تھے نا, وہاں پہ بہت زیادہ ٹائم ہم نے اسپینڈ کیا تھا. اچھا ان لوگوں نے مجھے, ظالموں نے نہیں, کسی نے بھی مجھے نہیں چھوڑا کہ میں جا کے کسی مطلب مال وہاں پہ جاؤں ونڈو شاپنگ. نہیں, میں نے ونڈو شاپنگ نہیں کرنا تھا, میں نے اندر گھس کے ہی شاپنگ کرنا تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں, خیر جب ہم جائیں گے نا واپسی میں 1 دن پورا دن آپ کا ہی ہوگا شاپنگ کرنے کا. تو وہ پورا دن کیا ہو گیا, پھر پورا دن آیا ہی نہیں ماما کا. ہم لوگ پھر گھر بھی واپس آ گئے. اور میری طبیعت خراب ہو گئی. میں نے کہا اچھا آپ لوگوں کی یہی چال تھی. تو کسی کو پتہ تو نہیں تھا, تو میں نے کوئی شاپنگ نہیں کی ہے. اتنے مجھے افسوس ہے ابھی تک. اچھا ابھی ہم یہ آئے ہیں نواب ریسٹورانٹ, یہ شارجہ میں ہے. تو یہ ارحم نے اسپیشلی ڈھونڈا تھا ٹک ٹاک سے. ہاں, اور ہم نے ہر ایک چیز ڈھونڈا, کبھی بادشاہ ڈھونڈا, کبھی نوابوں کا کھانا ڈھونڈا. میں نے کہا دوسرے دن پھر وزیروں کا بھی ڈھونڈ لے, پھر تیسرا دن فقیروں کا. کیونکہ ہر دن مزے نہیں ہوتے. ہاں اتنا اس نے ہر ایک چیز اس نے وہ کیا تھا. ماما چلو آ جاؤ, جلدی سے گوگل میپ لگا لیتے تو چلو آ جاؤ یہاں پہ جاتے ہیں. میں نے کہا اوف کتنے سارے تم نے چیزیں جمع کی ہے. کبھی ملک شیک تو کبھی کیا. یہ عائشہ نے تو زیادہ مطلب وہ بھی نہیں کیا, فلم بھی نہیں بنایا. ہاں میں نے کچھ شوٹ ہی نہیں کیا تھا. آپ کو پتہ ہے میرا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا کہ میں فون پکڑوں اور شوٹنگ کروں, لیکن پھر بھی نہ بناتے ہوئے بھی میں نے اتنے زیادہ کلپس بنا دیے کہ 2 گھنٹے کا پورا یہ ولاگ تھا, جس کو میں نے چھوٹا کر کے 20 منٹ کا بنایا دیا. ہاں یہ میں نے بھی اس کو کہا, میں نے کہا ریسٹ کر لو, چھوڑو دفعہ کرو, کوئی بھی وہ نہیں بناؤ. تو میں نے ماما سے کہا کہ نہیں ہم اتنا آئے ہیں تو آپ لوگ کو بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کر جاؤں گی. ہاں میں تو بھول گئی تھی یوٹیوب کے بارے میں. یوٹیوب فیملی کو آپ بھول گئی تھی. ہاں بھول نہیں گئی تھی, بس ویسے. اور جب ماما پاکستانی شاپ گئیں تو تب ان کی حالت جو ہے نا بہت زیادہ اچھی ہو گئی تھی. ہاں اتنی اچھی ہو گئی تھی, جا کے بابا کو بھی اس نے بتایا کہ بابا جب پاکستانی شاپ ماما چلی گئی اتنے دل سے باتیں کر رہی تھی. اچھا شاپ والا نا اس کے اوپر ہنس رہا تھا, کہہ رہے میں اس کو ایک چیز دکھا رہی ہوں, عائشہ یہ دیکھو, یہ لے لو. کبھی سلانٹی بولتے اس کو, سلانٹی. ہاں کبھی وہ دکھا رہی تھی جیلی, وہ ان کو جو چیزیں پسند ہے نا, وہ کوکومو. ہاں تو وہ یہ تو بھاگ کے چلی گئی. یہ جب رش جب دیکھ لیتی ہے نا بس پھر ہر ایک چیز چھوڑ کے چلی جاتی ہے, اس کو پسند ہی نہیں ہے. تو یہ ہمارا روم تھا, تو میں کنگ سائز بیڈ پہ سوئی, اور اس پہ ہم دونوں کا جو ہے وہ بہت زیادہ جھگڑا ہوا تھا, میرا اور ارحم کا. ارحم نے کہا کہ نہیں میں سوؤں گا, میں نے کہا کہ نہیں میں سوؤں گی. ہاں میں نے کہا نہیں یہ بڑی ہے, چلو یہ سو جائے گی. تو بس چلو شکر ہے مان لیا. اور وہ دونوں پھر یہ سنگل بیڈ پہ سو گئے تھے. ہاں بچے تو اتنے تنگ ہو گئے تھے. واقعی ہم لوگ بہت تنگ ہو گئے تھے, اور مجھے تو ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے میں ایک برڈ ہوں, برڈ کو کسی نے پنجرے میں بند کر دیا ہو. ہاں یہ کہہ رہی میں کوارنٹین تو نہیں ہوں یہاں پہ. کنفرم کر رہی تھی ویسی ماما سے. اچھا جو رات کو ہم نے کھانا لیا تھا نواب ریسٹورانٹ سے, تو وہ بچ بھی گیا تھا بہت سارا, تو پھر وہ ہم نے وہی سیم لنچ میں کھایا, اور ساتھ میں یہ پھر ہم ایک ریسٹورانٹ گئے, ایرانین ریسٹورانٹ تھا یہ بھی, اور ہم نے انسٹاگرام سے ڈھونڈا تھا. وہ بھی کہہ رہا تھا ماما یہاں کی ٹکے بہت مشہور ہے, اور وہ کیا نام ہے, چکن ٹکے تھی. ہاں چکن ٹکا تھا, بہت مشہور ہے. میں نے کہا وہ تو میں بھی بنا کے دے دوں گی. تو وہاں پہ وہ بیچارے کو نہیں ملا, تو پھر ہم نے یہ لے لیا, پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا, ایش کہہ رہا تھا. ہاں بہت مزے کا تھا, بہت مزے کا تھا, مجھے تو بہت اچھا لگا. اور ان کی جو روٹیاں تھیں وہ بھی, ہاں ایرانی روٹی, وہ بھی پتلی تھی, اتنی اچھی تھی, کرسپی سے تھے. ہاں وہ بھی بہت مزے کی تھی. اور ابھی ہم جا رہے ہیں فجیرہ, جو کہ میرے بابا کا موسٹ فیوریٹ پلیس ہے. ہاں پہلے میرا بھی ہوا کرتا تھا, لیکن اب پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے. آپ کا بھی دل جا رہا ہے کہ دبئی میں رہیں یا شارجہ میں. پتہ نہیں ابھی بس کچھ وہ پلیس وہ نہیں ہے, ایک پلیس نہیں ہے کہ شارجہ جاؤں یا دبئی جاؤں یا فجیرہ یا وہ راس الخیمہ.
بس چینج ہو گئی ہوں. ہوتا ہے نا چینج انسان. ہاں ٹائم کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور فجیرہ بہت ہی پیاری جگہ ہے, اتنا اچھا موسم ہوا تھا کہ میں آپ کو کیا بہت بتاؤں. زیادہ ویو دیکھے نا, اتنا اچھا جیسے سوئٹزرلینڈ آ گئے ہم. واقعی اچانک سے موسم چینج ہو گیا. اور یہ ہے وہ ہمارا ہوٹل نووٹل آئے ہیں, تو اس کی بکنگ اور پیمنٹ سب کچھ ہم نے آن لائن ہی کر لی تھی. ہم نے کہا تھا کہ نہیں اس بار ہم لوگ رسک نہیں لیں گے, پیمنٹ بھی آن لائن کر لیں گے. ہاں تو 3 دن ہم نے یہاں پہ گزارے تھے. ہاں واقعی بہت ہی اچھا بہت ہی ہوٹل اچھا تھا یہ بھی. اچھا ہوٹل تھا, لیکن بس ایک چیز ان کا تھا. کیا تھا وہ؟ وائی فائی کنیکشن بہت سلو تھا. بہت سلو تھا وائی فائی ان کا. تو عائشہ تو بس بار بار کہہ رہی تھی ماما ان کا وائی فائی صحیح نہیں ہے, صحیح نہیں ہے, اس کو تو کام بھی کرنا ہوتا ہے نا پھر. اور جو لاسٹ ویک سنڈے کو جو میں نے ولاگ اپلوڈ کیا تھا تو وہ میں نے یہی سے کیا تھا, اور مجھے بہت پرابلم ہوئی. 1 گھنٹے میں ولاگ میرا اپلوڈ ہو گیا تھا. اور بابا نے تو کہا بھی ابھی ہم باہر آئے ہیں چھٹیاں منانے اور بس یوٹیوب کو چھوڑ دو, لیکن پھر بھی مجھے ہوتا ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں, کیونکہ آپ لوگ بھی ویٹ کرتے ہیں میرے ولاگس کا. میں ہر ایک کامنٹ آپ لوگ کا ریڈ کرتی ہوں, اس کے بعد رپلائی بھی دیتی ہوں. ہاں ان کی بابا تو منع کر رہے تھے بار بار عائشہ کو کہ چھوڑ دیں. مجھے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھو سارا دن موبائل کے ساتھ ہی چپکی ہوئی ہے. میں نے کہا کیا کروں, بس وہ کرنا پڑتا ہے. ہاں. اور ابھی ہم آ گئے ہیں اپنے ہوٹل, اور یہاں کا جو ویو ہے وہ بہت ہی زبردست تھا. 21st فلور, اوپر جاتے جاتے کان بند ہو گئے تھے ہمارے. ہاں فرسٹ ٹائم ہم اتنا اوپر. ہاں اتنا اوپر ہم لوگ فرسٹ ٹائم گئے, ورنہ جب بھی ہم ہوٹل میں ہوتے ہیں تو کبھی 15 تھا, کبھی 18 اس طرح تھا. ایون 4th فلور پہ بھی ہم لوگ رہ چکے ہیں. ہاں یہ تو بہت ہی پیارا جگہ تھا, بہت ہی خوبصورت. اور یہاں کا جو ماسک ہے تو وہ بھی بہت زیادہ پیارا ہے, آگے جا کے میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے. تو یہ دیکھیں یہ ہے ہم تینوں کا روم. ماں بابا کا بھی روم ابھی آپ لوگ کو دکھاؤں گی, لیکن سب سے پہلے اپنا روم دکھاؤں گی. اور جیسے ہم نے اوپن کیا, مجھے تو خیر پتہ نہیں تھا, اور ہم نے ہی ساری بکنگ جو ہے وہ کی ہوئی تھی, اور مجھے روم بہت زبردست لگا. 2 سنگل بیڈ اور 1 صوفہ ٹائپ بیڈ تھا. اور اس والے ہوٹل میں سب سے اچھی بات یہ بھی تھی کہ سوئمنگ پول بھی تھا. جو ہم شارجہ میں ہوٹل میں تھے وہاں پہ سوئمنگ پول نہیں تھا, اور ہم اور ایان کافی مس کر رہے تھے, تو ہم نے کہا کہ اس بار ہم ایسا ہوٹل لیں گے جس میں سوئمنگ پول بھی ہو. اور اس کو تو کوئی شوق نہیں ہے سوئمنگ پہ جانے کا. واقعی مجھے بالکل بھی ذرا بھی شوق نہیں ہے سوئمنگ پول میں جانے کا. جب چھوٹی تھی اتنے اس کے لیے میں نے کلاسز بک کرائی تھی, مطلب بہت سارے 3 سال اس نے گزارا تھا, لیکن پھر بھی اس کو پتہ نہیں شوق نہیں ہے نا, شوق نہیں ہے. میں تو کہہ رہی تھی, میں نے کہا جا کے نہا لو, اور لیکن پھر میں نے ماما کو منع کر دیا تھا. اور ایک دفعہ راضی بھی ہو گئی, لیکن وہ لوگ نہیں چھوڑ رہے تھے نا. ہاں وہ کہہ رہے تھے لانگ ڈریسز الاؤ نہیں ہے, اوپر سے ابایا بھی الاؤ نہیں ہے. ہاں تو بس یہ کہہ رہی تھی نہیں ماما میں اپنے کپڑوں میں ہی نہاؤں گی. تو یہ دیکھیں یہ روم سے جو ویو دکھتا ہے, ہمارے روم کا جو ویو تھا تو وہ بہت ہی زبردست تھا. اور جو ماما بابا کے روم سے جو ویو دکھتا تھا وہ اتنا وہ اتنا اچھا نہیں تھا, لیکن یہ والا بہت ہی زبردست تھا. اور ویسے بالکنی بھی بنی ہوئی تھی, لیکن کیز نہیں تھے. اور میں نے ریسیپشن کو میں نے کال بھی کیا تھا, میں نے کہا کہ کیز ہمیں دے دیں, ہم لوگ یہاں پہ کوارنٹین نہیں ہوئے. یہ اس کو کہہ رہے کوارنٹین نہیں ہوئے, انہوں نے بتایا اس کو کہ ہمارے ہوٹل میں کوئی وہ نہیں ہے کورونا. برا مان لیا شاید انہوں نے. تو یہ ہے ماما بابا کا روم, اور یہ کوئین سائز بیڈ ہے, ساتھ میں صوفہ بیڈ بھی تھا. اور یہ دیکھیں اس روم سے جو ویو دکھتا ہے تو وہ اتنا کچھ خاص نہیں ہے. ہاں کچھ خاص نہیں تھا, بلڈنگس ہی بلڈنگس ہر طرف. تم لوگوں کا اچھا تھا. ہاں وہ اچھا تھا. فجیرہ کا جو سٹی ایریا تو وہ مجھے بہت پسند ہے. ہاں ان کی بابا کی طرح. ہاں بابا کو بھی پسند ہے, ایون کہ دبئی سے بھی زیادہ. تو دیکھیں ابھی ارحم اور ایان جو ہے وہ ماں بابا کے روم میں آ گئے ہیں, کیونکہ یہ لوگ جو ہے وہ مجھ سے سنسکرین نہیں لگوا رہے تھے, بھاگ رہے تھے مجھ سے. ہاں ایان تو نہیں لگا رہا تھا, اور اس کو تو پہلے بھی سن برن جو ہے وہ لگ چکا تھا, تو میں نے کہا کہ نہیں تم اس بار تو ضرور لگواؤ گے. تو ابھی بس ہم جانے والے ہیں. خیر میں بھی ان کے ساتھ ہی چلی گئی تھی, میں نے کہا کہ چلو میں تھوڑا بہت انجوائے کر لوں گی. اور یہ ایم فلور پہ تھا سوئمنگ پول کا سارا سسٹم, پلس جم بھی تھا. جم میں خیر نہیں گئی, ارحم اور ایان پھر اکیلے چلے گئے تھے.
اور یہاں کا جو موسم تھا وہ اتنا اچھا تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، بہت ہی زبردست موسم تھا. بعد میں جب ماما آئی تو تب دھوپ جو ہے وہ نکل آئی تھی، اس لیے پھر زیادہ مزہ نہیں آ رہا تھا. ہاں آسمان میں دیکھیں کتنا. ہاں اسکائی دیکھیں آپ لوگ. اور یہاں پہ ایان کو پانی اتنا زیادہ ٹھنڈا لگ رہا تھا، وہ بار بار اپنے پیر رکھ رہا تھا، پھر باہر سوئمنگ پول کے باہر آ رہا تھا. ہاں ایسے ہی کرتے ہیں. تو ارحم اور ایان تقریباً 1 گھنٹے تک نہائے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے پھر سے شاور لیا. شاور لینے کے بعد بابا نے کہا کہ مسافی دبا چلتے ہیں، وہ ان کی فیوریٹ جگہ ہے. لاسٹ ٹائم بھی ہم لوگ وہیں پہ ہی گئے ہوئے تھے، وہاں پہ ہم نے باربیکیو پارٹی کی تھی. ہاں اس دفعہ تو ہم نے کوئی باربیکیو نہیں کیا، میں نے کہا گرمی ہے، میں نے کچھ نہیں وہ کرنا. ہاں ہم لوگ ایون اپنے ساتھ سب کچھ لے کر آ بھی گئے تھے. ہاں سب کچھ لے کر گئے تھے، لیکن بس پتہ نہیں دل نہیں چاہا. ہاں گرمی کی وجہ سے ہم نے کہا نیکسٹ ٹائم جب ہم آئیں گے تو اچھا موسم ہو جائے گا تو تب ہم یہ سب کچھ پلان کریں گے. گرمیوں میں تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، بس ہوٹل میں ہی سارا دن جو ہے وہ گزارو. ہاں یہی کچھ لگا رہتا ہے. ابھی پھر عید کے یہ دوسرے دن ہم نے جانے والے تھے ہم، تو میں نے کہا کیا فائدہ، باربیکیو کے لیے جا رہے تھے. اچھا پھر پلان ہمارا کینسل ہو گیا. اور یہ جمعہ بازار تھا، جمعہ بازار سے ہم نے یہ کارنس لیے. کارن سویٹ تھے کیونکہ موسم نہیں ہے نا. ہاں ونٹرز میں کارن کا موسم ہوتا ہے. ہاں وہ تو ہوتا ہے، لیکن اتنا سویٹ تو کبھی بھی میں نے نہیں کھایا. ہم تو ویسے گرمیوں میں پہلے بھی گئے تھے. لیکن مجھے بہت زبردست. اچھا تمہیں اس لیے سویٹ بہت پسند ہے نا. ہاں یہ بات بھی ہے. یہ پکوڑے ہم لوگ ٹیسٹ کرنے کے لیے لے کر آ گئے تھے. ہم نے کہا کہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ پہلے کبھی بھی ہم نے پکوڑے یہاں کے ٹرائی نہیں کیے. اور جب بھی ہم مسافی دبا آتے ہیں تو یہاں سے ہم حریص ضرور لیتے ہیں، اور ساتھ میں لقیمات، دونوں بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں. اور ابھی یہ ہم ایک جگہ پہ آ گئے ہیں. یہ بس ہم نے کہا کہ چلو یہیں پہ ہی بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ بابا کو جو ہے وہ چائے کی طلب ہو رہی تھی، اور ان کو چائے جو ہے وہ اپنی ہاتھ کی پسند ہے. تو ریسٹورینٹ سے بابا کبھی نہیں لیتے، وہ ہمیشہ اپنے لیے خود ہی بناتے ہیں. لیکن ارحم بالکل اپوزٹ ہے، اس کو ریسٹورینٹ والی چائے ہی پسند ہے. اور جب بھی ماما گھر پہ بناتی ہے وہ کہتے ہیں کہ خیر ماما میں باہر سے اپنے لیے لے کر آ جاؤں گا، مجھے گھر کی چائے نہیں پسند. ہاں ان کے بابا کہتے ہیں کہ گھر والے جو ہے وہ اصلی ہے، باہر والے وہ نقلی چائے ہے. لیکن پھر بھی اس کو وہی پسند ہے. اور جو پکنک اسٹوو ہے تو وہ ہم ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، کیونکہ اسی پہ ہی بابا چائے بناتے ہیں. ہاں ہم جائیں یا نہ جائیں وہ ضرور جائے گا ہمارے ساتھ. گاڑی میں ہمیشہ ہوتا ہے. اور یہاں پہ ہم آگے ہیں فجیرہ مال، کیونکہ نیسٹو سے ہمیں کچھ سامان وغیرہ چاہیے تھا. پانی کی بوتلیں، پانی کا مسئلہ بھی بہت رہتا ہے، ہمیشہ پانی کی بوتلیں اتنی جلدی ختم ہو جاتی ہیں. ہاں پانی کی شوقین جو ہے نا ہم، اور گرمیاں بھی ہیں اوپر سے. ہاں تو بس یہ ڈنر جو ہے وہ ہم نے باہر سے لے لیا تھا. میں نے اپنے لیے زنگر برگر آرڈر کر لیا تھا، ماما نے بھی، اور ارحم اور ایان نے جو ہے وہ یہ بروسٹڈ چکن نیسٹو سے ہی لے لیا تھا، اور بابا نے میٹ کا جو حریص ہوتا ہے وہ. اور یہاں پہ ارحم اور ایان سے میں نے کہہ دیا تھا، میں جلدی سے سب سے پہلے میں ہی ریڈی ہوئی، کیونکہ ماما بابا میرے روم میں آ گئے تھے. انہوں نے کہا کہ عائشہ جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی بریک فاسٹ کرنے کے لیے. لیکن ارحم اور ایان نے کہا کہ ہم 30 منٹس کے بعد آئیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا تم لوگ جلدی آنا. انہوں نے پھر ہمیں خیر بعد میں جوائن کیا. اور یہ دیکھیں یہ ہم آگے ہیں ریسٹورانٹ، اور ریسٹورانٹ میں بہت رش تھا تو ہمارا ٹائم کافی ٹائم کے بعد ہم لوگ چلے گئے. بہت زیادہ رش تھا اس ٹائم تو. اور یہاں پہ یہ لوگ خود ہی سرو کرے، اتنا زیادہ کھانا ڈال رہے ہیں. میں نے کہا چلو اچھا ہے. تو کھانا ویسٹ بہت کر رہے تھے. ہاں کھانا ویسٹ کرے. میں نے کہا انسان اگر خود ڈالیں گے تو سب لوگ پلیٹ کو دیں کہ اوہ اللہ اتنا زیادہ کھانا ڈال دیا. تو انہوں نے خود ہی پلیٹس جو ہیں وہ ہمارے لیے بھر لیے تھے. ہاں بھر لیے تھے. ہم نے تو اتنا نہیں کھایا. صبح کون اتنا کھائے گا، ہم تو پاکستانی ہیں نا. صبح میں وہ فقیروں کی طرح کھاتے، اور دن میں وزیروں کی طرح، رات میں بادشاہوں کی طرح. صحیح کہا آپ نے. لیکن اصل میں الٹا کرنا چاہیے. سچ ہے نا، یہ بات سچ ہے. مجھے بتائیں آپ لوگ ضرور کمنٹ میں. اور یہ دیکھیں یہاں پہ اتنے سارے پلیٹ بھر لیے. آملیٹس بھی، آملیٹ ہم نے لے لیا تھا، ساتھ میں فرائی ایگ، اور بیکری کا جو سامان ہوتا ہے، کروسینٹس، کپ کیکس. اور ارحم کو تو وہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں جانا، یہی وہ کر رہا تھا بار بار کہ وہاں پہ پراٹھے نہیں ہوں گے. تو میں نے بتایا، میں نے کہا نہیں پراٹھے بھی ہے وہاں پہ.
تو ارحم کو اسپیشلی ماما نے کال کی کہ بھائی پراٹھے بھی ہیں یہاں, انڈین کیوزین بھی تھا. ہاں اس کو پراٹھے بہت پسند, مجھے تو یہ بینس بہت زیادہ پسند آ گئے. بیک بینس واقعی بہت مزے کے تھے, بہت زیادہ مزے کے تھے. اور یہ میں نے اپنے لیے جوس بھی لے کر آ گئی, اتنا پلیٹ, یہ دیکھیں ہمارے لیے اتنا پلیٹ ان لوگوں نے بھر لیا, تو شکر ہے ہم نے خود نہیں بھرا. اینڈ میں کافی سب کچھ جو ہے وہ بچ گیا تھا, بہت کھانا ویسٹ ہو رہا تھا. اور یہ عائشہ کو تو تھا کہ جوس, ہاں جوس, میں اورنج جوس بار بار لیے جا رہی تھی اور میں نے دیکھا اورنج جوس کسی نے بھی فنش نہیں کیا, وہ لاسٹ میں رہ گیا تھا. کہہ رہے اتنے چھوٹا سا گلاس رکھا ہے ان لوگوں نے, مجھے بڑا والا گلاس چاہیے. 2 دفعہ تو چلی گئی تھی. اس کو اورنج جوس بہت پسند ہے. تو ناشتہ وغیرہ ہم نے کر لیا تھا, اور بریک فاسٹ کی وجہ سے ہمیں جو ہے ہم سب کو بہت جلدی اٹھنا پڑا. 9 o'clock ہم لوگ اٹھ گئے تھے کیونکہ 10 بجے تک بریک فاسٹ کا سارا سین ختم ہو رہا تھا. ہاں میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم ناشتے سے رہ گئے. اور یہ ماما کا تو مذاق چلتا رہتا ہے, آپ لوگ کو بھی پتہ ہے. ماما نے مجھے کہا کہ یہ والا جو کلپ ہے وہ ریموو کر دو. میں نے ویسے ہی اس کو کہہ دیا, اس نے پھر جلدی جلدی سے ڈال دیا. سچ میں ہاں میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ہم ناشتے سے رہ گئے آپ تھے. میرے روم میں اتنی جلدی سے آئی. ہاں میں اتنی جلدی سے آ کے میں نے کہا عائشہ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ. یہ کہہ رہی ماما 10:30 تک ہے. میں نے کہا اچھا, پھر سکون آ گیا مجھے. تو ابھی ہم آئے ہیں رفیسہ ڈیم, اور یہاں پہ آپ لوگ مت پوچھیں اتنی گرمی تھی. ہاں میں نے کہا یہ ڈیم تو اتنا گرم تھا. گرم ڈیم نام رکھنا چاہیے. آج تو دھوپ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا بالکل بھی. ہم ٹائم بہت غلط ٹائم پہ نکل گئے تھے نا. ہاں اسی ٹائم تو دھوپ کا اپنا ہی جوش ہوتا ہے. اور پیچھے ہم ہیں, اور کوئی بھی نہیں ہے. ہاں بہت سخت دھوپ تھا. اور موسم آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, ہر طرف بادل ہی بادل تھے. مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں. ہاں میں تو جیسے کشتی میں بیٹھ گئی تو اس ٹائم میں نے ڈیم سے پانی اٹھایا, اپنے منہ پہ چھانٹے مار رہی تھی. اچھا. میں نے کہا تھوڑی سی ٹھنڈی تو مل جائے, اتنی گرم ہو رہی تھی. شکر ہے ہم نے چھت والا وہ لیا تھا نا. ہاں بوٹ, لیکن بوٹ بھی کوئی خاص نہیں تھا. پیسے ہم نے دیے تھے, محنت بھی ہم نے ہی کرنی تھی. وہ خود نہیں چل رہا تھا, اس کو پیڈل سے پھر چلانا ہوتا تو ہم نے بھی تیز جانا ہے. اتنا بوٹ سلو جا رہا تھا. اوپر سے گرمی. آدھے گھنٹے کا ٹائم تھا. میں نے کہا دفعہ کرو, ہم نے تو 10 منٹ بھی میرے خیال میں نہیں گزارے ہوں گے. ہاں 10 منٹ بھی نہیں گزارے. ہم نے کہا کہ بس جلدی سے نکلتے ہیں یہاں. بس ایسے بس کسی نے بس وہ مطلب زبردستی بٹھایا. ہاں زبردستی بٹھایا, لیکن ویو بہت ہی پیارا ہے, بہت زیادہ. اور یہ کیمرے کا بالکل بھی کمال نہیں ہے, اصل میں بھی ایسے ہی تھا. اصل میں بھی ایسے تھا, اس سے بھی پیارا تھا, بہت خوبصورت. لیکن جب جانا ہو تو دسمبر اکتوبر میں چلے جانا, جنوری میں یہی دن ہوتے ہیں یہاں جانے کے لیے. اور ہم پاگل کو دیکھو, ہم گرمیوں میں ہی چلے گئے تھے واقعی. یہ ہم ایک جگہ پہ آگے ہیں, یہاں پہ کالے بادل تھے تو ہمیں لگا کہ بارش ہونے والی ہے. ہاں لیکن کالے بادل اگر وہاں پہ ہوتے تو کتنے اچھے ہوتے نا, کتنا اچھا ہوتا. لیکن کالے بادل بھی تھے, گرمی بھی تھی. ہاں اور یہاں پہ سننے میں آ رہے تھے کہ وہ ارحم کا جو فرینڈ ہے سب سٹوری پہ ڈال رہے تھے کہ ابوظہبی میں بارش ہو گئی. میں نے کہا یہ بارش کا تو پتہ نہیں, ہمارے ساتھ بہت ہی بڑا لفڑا ہے. واقعی جب بھی بارش ہوتی ہے تو ہم لوگ نہیں ہوتے وہاں پہ. ہاں تو پھر اچھا ہم ابوظہبی آ گئے, پھر کہہ رہے تھے فجیرہ میں بارش ہو گئی. میں نے کہا بس یہ تو مجھے پتہ چل گیا کہ بس بارش کی جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں بنتی. اور یہ جو پیچھے آپ لوگوں نے چارٹ دیکھا, یہ بھی بہت ہی مزے کا تھا. ہم نے اس طرح کا چاٹ نا لاہور میں کھایا تھا, اتنا مزے کا تھا. تو بس یہ دیکھیں, یہ رات کا ٹائم ہو رہا ہے, اور یہ ڈنر جو ہے وہ ہم نے لبنیز ریسٹورینٹ سے کچھ شاورماز لے لی تھے اپنے لیے. تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اگر آپ کو اچھا لگا تو میرے ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ سب کو میرا یہ آج کا ولاگ کیسا لگا. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. مستی بر.